بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم ٹاپ سکوری میں ڈسکس کریں گے کرونا کے حوالے سے۔ تو آج ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر آفس بہاول نگر میں اور آپ کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں کرونا کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بہاول نگر میں جو ہے کرونا سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے ویکسین لگائی جا رہی ہے لوگوں کو، اور کرونا کے جو مریض آ رہے ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ وارڈ بنا دیا گیا ہے جہاں کرونا کے مریض پورے ضلع سے آ رہے ہیں اور ان کو داخل کر کے جو ہے ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں ڈپٹی کمشنر آفس بہاول نگر میں کرونا کے حوالے سے کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شوکت اللہ مشتاق صاحب۔ ان سے پوچھیں گے بہاول نگر ضلع میں جو ہے اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے۔ جی سر۔ بیسیکلی یہ بہت بڑی وبا ہے جس کو ملک کو سامنا ہے۔ بہرحال جو بہاول نگر ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کنٹرولڈ صورتحال ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کرونا کے سلسلے میں 4 اقدامات آپ کو کرنا پڑتے ہیں۔ ایک تو ہے پبلک اویئرنیس، دوسرا ہے کہ ڈیٹرنس کریٹ کی جائے، تیسرا جو ہے کہ اگر کرونا پھر ہو جاتا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے ویکسینیشن کا عمل۔ یہ چاروں قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بڑے زور شور سے ضلع بہاول نگر میں کی جا رہی ہیں۔ پبلک اویئرنیس کے لیے یہ ہے کہ چوکوں میں، دفاتر میں، پبلک پلیسز پر باقاعدہ یہ فلیکسز لگائی گئی ہیں، سیمینارز کروائے گئے ہیں، لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا جو ڈیٹرنس ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے باقاعدہ SOPs جاری ہیں، جس میں ابھی 16 تاریخ تک لاک ڈاؤن تھا، اور اب بھی گورنمنٹ کی باقاعدہ ایک پالیسی ہے۔ اس پالیسی میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ از ون تھنگ، سیکنڈ از کہ آپ کا جو ماسک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سینیٹائزیشن جو ہے اس کو انشور کرنا۔ اچھا، اس پہ پبلک سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں جن میں سول ایڈمنسٹریشن ہے، جن میں پولیس ہے، جن میں ہیلتھ ہے، یہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں لوگ اس کو ایزی لے رہے تھے، لیکن ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے باقاعدہ جو لوگ SOP کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا گیا ہے، اور جو اس کے باوجود نہیں باز آئے ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، جرمانے کیے گئے ہیں، پرچے دیے گئے ہیں۔ یہ بتائیں سر، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان وزار کی طرف سے اور CS پنجاب کی طرف سے کیا ایکسٹینشن ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی پالیسی آ چکی ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا وہ تو 16 کو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ دکانیں جو ہیں وہ 8 بجے کے بعد مکمل طور پہ بند رہیں گی۔ اچھا، اسی طرح 50% جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں ان پہ انشور کیا جائے گا کہ 50% لوگ ہاؤس سے کام کریں گے اور 50% جو ہے وہ آفس میں کام کریں گے۔ جو بھی گورنمنٹ کے SOPs ہیں وہ ہم مکمل طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ٹریٹمنٹ کا ایشو ہے، ہسپتال جتنے ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں، جو بھی مریض آتا ہے فوری طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح DHQ ہے، THQ ہیں، RHCs ہیں ہمارے، یہ سارے ہاسپٹل جو ہیں یہ ہائی الرٹ پہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹریٹمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی کمپلینٹ نہیں جس میں یہ ہو کہ کوئی مریض پراپر اٹینڈ نہیں ہو سکا۔ تیسرا ہے ویکسینیشن کا عمل۔ ویکسینیشن کا عمل جو تھا وہ پہلے فرسٹ فیز میں جو تھا وہ 60 ایج بریکٹ تھی، پھر 50 تھی، اب 40 ہے۔ اب اس سے بھی گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنا سکوپ بڑھایا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے 3 قسم کے بلکہ اب سینٹرز چل رہے ہیں۔ ایک تو ہیں جو ان کے اپنے جو فرنٹ لائنرز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی یہ ویکسینیشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پبلک کی یہ ویکسینیشن، پبلک کی ویکسینیشن کے لیے ایک تو DHQ، THQs اور RHC میں ہم نے سینٹر بنوا دیے ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے بھی ہم نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ڈبل شفٹ وہاں چلتی ہے، اور اس طرح کوئی بھی ایک بندہ بھی جو وہاں جاتا ہے وہ ان اٹینڈڈ نہیں رہتا۔ اوورآل اللہ کے فضل و کرم سے بہاول نگر میں بڑی اچھی صورتحال ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ جس سے مایوسی کا عنصر جو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس میں سینٹر بنا دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں بہاول نگر کی 5 تحصیلیں ہیں، تو 5 تحصیلوں پر حامل جو ہے DSQ ہاسپٹل بہاول نگر ہے، تو DSQ
ہاسپٹل بھاور نگر میں پورے ضلع سے مریض آتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو کرونا کے مریض آ رہے ہیں ان کے لیے سینٹر یہاں بنایا گیا ہے؟ یہاں ایک تو یہ ہے کہ 48 بیڈز جو ہے، جب آپ انٹری پہ جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا 48 بیڈز کا وارڈ بنایا گیا ہے، فلی فنکشنل ہے۔ اچھا، چونکہ یہاں کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے 12 13 14 سے مریض کبھی نہیں بڑھے سسپیکٹڈ جو ہوتے ہیں، لیکن ہم نے حفاظتی تدابیر کے طور پہ 60 بیڈڈ مزید جو ہے وہ 2 وارڈز خالی کروا کے ان کو بھی ایلوکیٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے خدا نہ کرے، ہم نے تو یہاں تک اقدامات کیے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے بہت زیادہ کوئی ایسا آتا ہے تو ہم نے ایک یہ جو اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں بھی ایک وارڈ جو ہے وہ ہمارا تیار ہے، سٹینڈ بائی ہے، لیکن ابھی تک تو جو ہمارے پہلے 48 بیڈڈ جو ہے اس میں بھی کبھی بھی 48 مریض نہیں آئے، حد جو ہے وہ 13 14 مریض آئے۔ اس کا مطلب بھاور نگر ضلع میں جو ہے کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان میں بہت کمی آئی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہاں حفاظتی تدابیر جو ہیں اس میں جیسے آپ نے پہلے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی احکام کی روشنی میں اور گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت امپلیمنٹنگ اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور کریڈٹ اگین عوام کو بھی جاتا ہے، انہوں نے تعاون کیا ہے اور SOP پر 100% عمل درآمد۔ اچھا، آپ نے جب شفقت اللہ مشتاق صاحب ڈپٹی کمشنر آفس کا آپ نے چارج سنبھالا اور اس کے بعد آپ نے بہاور نگر ضلع میں کون کون سے جو ہے اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہر قسم کے شعبہ جات میں، چونکہ میں نے جوائن کیا ہے تو سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ رمضان مبارک تھا اور کووڈ تھا، کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے جو عوام تھی وہ بڑی ڈسٹرب تھی مہنگائی کی وجہ سے۔ ہم نے دونوں موضوع پہ کام کیا، رمضان بازارز میں بھی مہنگائی کو کنٹرول کیا اور اوپن مارکیٹ کو بھی ہم نے کنٹرول کیا۔ 85 روپے سے اوپر ہم نے چینی نہیں بکنے دی۔ اس کے علاوہ جو تھا یہ 65 روپیز پر KG جو ہے وہ ہم نے رمضان بازاروں میں کروائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی جو ہے سبسڈی گورنمنٹ دے رہی تھی اس کو انشور کیا کہ وہ کنزیومر تک پہنچ جائے۔ اچھا، پبلک کنوینئنس کو مد نظر رکھا، کووڈ کے SOPs کو 100% انشور کیا۔ میں اور DPO ڈیلی جو تھے وہ دن کا آغاز جو تھا وہ سبزی منڈی سے کرتے تھے، اور سارا دن ہم جو ہے وہ آن روڈز رہتے تھے اور لوگوں سے لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک جو تھا یہاں ایک بھی کوئی ایسی مین کمپلینٹ سرفیس پہ نہیں آئی، اور اسی طرح کووڈ جیسے آپ نے خود کہا کہ یہاں کوئی ایسا بہت بڑا تھریٹ نہیں بنا۔ آپ نے جب سے چارج سنبھالا ہے ضلع بھر میں SOPs کی خلاف ورزی جو کی ہے، چہرے پر ماسک نہیں لگا رہے، یا مارکیٹ میں جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا 8 مئی سے لے کے 16 مئی تک، اس پہ آپ نے بڑا کنٹرول کیا اور کئی مقدمات SOPs کی خلاف ورزی پر جو ہے AC سبان نے اپنی تحصیلوں میں مقدمات بھی درج کروائے ہیں، اور اس پر جو ہے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپریشیٹ کیا۔ بہرحال ہم نے دیکھیں، ہمارا جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہوتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے اور ہم نے فرض پورا کرنے کی حتی المقدور پوری کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی، لیکن اس میں بہرحال عوام کا ایک اپنے کنٹریبیوشن ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو کرپشن کا اس وقت جو بازار گرم ہے، یا اپنا جو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر عسکر جو ہے وارڈوں میں غیر حاضر رہتے ہیں، اور آپ نے نوٹس بھی لیا ڈاکٹروں کے خلاف اور اس پر جو ہے آپ نے ایکشن بھی لیا، اس پر بھی جو ہے شہریوں کی طرف سے جو ہے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑا سخت ایکشن لیا اور ڈاکٹروں کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جو ان کے کرپشن کے معاملات ہیں وہ میں نے دیکھا ہے، وہ آلریڈی اینٹی کرپشن میں پرچے ہوئے ہیں، وہ لوگ فیس کر رہے ہیں۔ باقی اب جو ہے اب ہم چیزوں کو سٹریم لائن کر رہے ہیں، MS وہاں کوئی نہیں ہے، ایڈیشنل چارج پہ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ٹائم ٹو ٹائم سرپرائز وزٹس بھی میں نے کیے ہیں، تو ظاہر ہے اگر یہ کافی دیر سے چیزیں ان اٹینڈڈ تھیں تو اس کو وقت لگے گا، لیکن اس پہ ہم پورا شد و مد سے کوشش کر رہے ہیں اور پوری دیانتداری سے اور نیک نیتی سے ڈاکٹرز کو بھی میسیج دیا ہے اور پیرامیڈکس کو بھی میسیج دیا ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے
وہ اس کو ہر صورت میں انجام دے اور پبلک کی جو سروس ڈلیوری ہے اس کو یقینی بنائے. تھینک یو ویری مچ. سر کرونا کے حوالے سے جو آپ نے یہاں کنٹرول روم آپ کے آفس میں بنایا ہوا ہے اور پورے ضلع کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے یار کہ کنٹرول روم ہمارے سارے کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کام کر رہا ہے، ہاسپٹل میں کر رہا ہے. جو کوئی کمپلینٹ آتی ہے وہ ریپلیکیٹ ہوتی ہے. اگر ویکسین سے متعلق ہو تو CVC سینٹر کو ہمارا بندہ بھیج دیتا ہے، اگر ہاسپٹل سے متعلق ہو تو ہاسپٹل چلی جاتی ہے، اگر کوئی پولیس سے یا سول ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہو تو ان کو کنوے ہو جاتی ہے اور اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈریس کیا جاتا ہے. تھینک یو. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق صاحب. یہ ہمیں بتا رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ لاک ڈاؤن پر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے.